ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 29واں پارہ اور اس کے منتخب مضامین۔ قرآن کریم کی ہر آیت، ہر سورت ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے عقیدے کی اصلاح ہے، ہمارے لیے اعمال کی ترغیب ہے، اللہ کریم کا تعارف ہے، فرشتوں کے صفات، انبیاء کرام کے واقعات، اللہ کے راستے میں جہاد، قتال، منکروں کے ساتھ مباحثہ، مجادلہ، مباہلہ، پھر مقابلہ، ان کو مارنا اور وہ بھی گردن سے مارنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کی پوری سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کے نمونے، اس کی ایک ایک آیت مبارک ہے، اس کی ایک ایک آیت میں سینکڑوں احکامات ہیں۔ اللہ والوں نے اپنی ساری زندگی اس کے اوپر قربان کی ہے، مجاہدے کے ساتھ اس کو پڑھا ہے، پھر اس کو پڑھایا ہے، اس کے علوم کو ہم تک منتقل کیا ہے، ہم تک امانت یہ پہنچی ہے، ہمیں بھی اس امانت کو آگے پہنچانے کی اللہ کریم توفیق عطا فرما دے۔ چونکہ آخری پارے اس حوالے سے کہ اس میں صورتیں بہت ہیں، آپ اگر صورتوں کے عنوان ہمارے مشائخ کی ایک ترتیب کے مطابق ہر صورت کا پچھلے صورت کے ساتھ ایک ربط کہ ان کا آپس میں کیا مناسبت ہے، پھر صورت کا دعویٰ، پھر صورت کی تقسیم مضامین کو سمجھنے کے لیے، اور پھر اس صورت میں جو امتیازات ہیں، ممتاز باتیں ہیں، تو اس حوالے سے تو یہ پارہ سمجھ لیں کہ اس میں 2 دن لگ جائیں۔ جیسے ہم جب پڑھتے تھے دورہ تفسیر میں تو ایک ایک آیت پر اساتذہ کھول کر بات کر رہے تھے، اس تھوڑے مختصر وقت میں پھر چونکہ آج کی یہ نشست ہماری آخری ہے، اس میں 2-4 ساتھی بھی اور کچھ اور بھی آئیں گے باہر سے، تو اختصار سے کام لیتے ہوئے چند اہم باتوں کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ سورہ ملک، اس صورت میں شرک فی البرکات کی نفی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور سے کوئی نفع یا برکت یا فائدے کی امید رکھتے ہیں، حالانکہ ساری برکتیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں بند ہیں، اور المبارک فی کل شیء هو اللہ، بارش کو اللہ نے مبارک کہا ہے، یہ برکت والی چیز ہے، اس میں برکت ڈالنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ رسول مبارک ہوتے ہیں، اس سے امت کو برکتیں ملتی ہیں، لیکن رسولوں کے ذریعے برکت دینے والا وہ اللہ ہے۔ رسول رحمت ہے امت کے لیے، لیکن رحم کرنے والا اور یہ رحمت رسولوں میں رکھنے والا وہ اللہ ہے۔ چنانچہ اس صورت میں بھی ایک یہی دعویٰ ہے اور اس پر 11 دلائل ہیں، میں کچھ اشارے ہی کروں گا۔ فرمائے تبارک الذی بیدہ الملک، پیچھے سورہ فرقان میں بھی اس پر بات ہوئی تھی، برکت والا اللہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل بیدہ الملک، کہ راج اور بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، جو بادشاہ ہے اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، وہ اور اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، اور بادشاہ بھی حقیقی ہے۔ یہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں، یہ تو بادشاہ نہیں ہوتے ہیں، یہ تو چند دن کے لیے، اور مجازی سے مجازی آپ کہہ دیں۔ حقیقی بادشاہ اور جس کے ہاتھ میں سارے کائنات کی راج ہے، سب اس کی مخلوق ہے، سب اس کے مٹھی میں ہے، سب اس کے حکم کے پابند ہے، وہ اللہ ہے۔
دوسری دلیل وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، جو چاہے کرے، جیسے چاہے کرے۔ تیسری دلیل الذی خلق الموت والحیات، موت اور حیات کو اسی نے پیدا کیا، اور موت اور حیات کا خالق وہی ہے۔ فرمایا کہ یہ دونوں نعمتیں ہیں، دونوں میں سے موت بڑی نعمت ہے۔ حیات تو امتحان کا نام ہے، آپ دنیا میں آ گئے، یہاں گرمی ہے، سردی ہے، تکلیفیں ہیں، مشقتیں ہیں، بیماری ہے، بڑھاپا ہے، فریاد ہے، یہ سارا کچھ آپ دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ اس سے بڑی نعمت تو موت ہے، کہ اس موت کی وجہ سے انسان اس دنیا کے پنجرے سے جنت کے باغ کی طرف اڑ جاتا ہے، اس دنیا کے قید خانے سے۔ فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، یہاں سے چھوٹ جاتا ہے قید خانہ سے اور سیدھا جنت جاتا ہے۔ آج ہمارے گاؤں کولے کوہستان میں گاڑی گری ہے، رمضان کا مہینہ، روزے کی حالت، پھر اس میں حادثہ، اور حادثے میں کچھ ساتھی شہید ہوئے ہیں، اللہ کریم ان کو غریق رحمت فرمائیں۔ پیچھے سارا گھرانہ صدمے سے ہوگا۔ جب سے میں نے سنی ہے خبر، ایک اس میں طالب علم بھی تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں وہ تو اڑ گئے دنیا سے، اس پنجرے سے، وہ تو اپنے جنت چلے گئے۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ نے جو عطا کی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے کہ اللہ امتحان لیتا ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ چوتھی دلیل ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا، 7 آسمانوں کو بنایا ہے۔ پانچویں دلیل ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان ہے، یہ جو 7 آسمانوں میں سب سے پہلا آسمان ہے۔ آسمان میں نے عرض کیا تھا سائنس میں نہیں ہے، وہ خلا کہتے ہیں۔ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے، ہم وحی کو مانتے ہیں، اور ہم اس لیے مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے ہو کر آئے ہیں۔ پہلا آسمان ہے، آدم سے ملاقات ہے، دوسرے میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے، تیسرے میں یحییٰ علیہ السلام سے، چوتھے میں ہارون علیہ السلام سے، پانچویں میں موسیٰ علیہ السلام سے، پھر ادریس علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے۔ اس لیے ان سب سے آسمانوں میں مل کر واپس آئے ہیں، تو ہم آسمان کو مانتے ہیں۔ تو فرمائیے جو پہلا آسمان ہے، آسمان دنیا جس کو کہتے ہیں، اس میں اللہ نے ستارے رکھ لیے ہیں بے مصابیح، وہ چراغ کی طرح ہیں۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، شیاطین اوپر جائیں ان کو مارتے بھی ہیں اس کے ذریعے۔ چھٹی دلیل ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ چھٹی دلیل ہے کہ وہ تمہارے دلوں کو بھید جانتا ہے، تم بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ سب کچھ کو جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، وہ سب کو جانتا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ لطیف ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ ساتویں دلیل ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وہ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ذلولاً نرم بنا دیا ہے، چلو پھرو اور کھاؤ اللہ کے روزی میں سے۔ پہلے تو اتنی نرم تھی کہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جاتا ہے انسان، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، اب تو دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے میں آدمی چلا جاتا ہے۔ یہ دلائل ہیں اس بات کے لیے کہ برکت والا اللہ ہے۔ یہ ایک ایک دلیل میں اور ایک ایک بات میں آپ دیکھیں کتنے اللہ کے خزانے ہیں اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور ہم پر اللہ کی نعمتیں ہیں پہلے سے، اور ہم پھر اس کو چھوڑ کر کہیں اور سے برکت، کہیں اور سے خیر، کہیں اور سے کوئی چیز تلاش کریں۔ آٹھویں دلیل اللہ کی قدرت کی اور برکت پر، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبض، دیکھو نا یہ پرندے ہوا میں پر پھیلائے ہوئے چل رہے ہیں، اور جناب ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو اس فضا میں کس نے روکے رکھا ہے؟ کون سی قدرت ہے جو ان کو ہواؤں میں اڑاتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔
9 نمبر دلیل قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ تھوڑا سی درد ہو گیا پیٹ میں تو جا رہے ہیں جناب قبروں پہ، فلاں کے پاس فلاں کے پاس، تم اس کو نہیں دیکھتے ہو اللہ کی برکت کو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں کان دیے، پھر تمہیں آنکھیں دی، پھر تمہیں دل دیا، اور تمہارے اندر ساری نعمتیں فٹ کر دی، تمہارے جسم کے سارے پرزے ٹھیک بنا دیے۔ قلیلا ما تشکرون۔ اس دلیل کے ساتھ اللہ ہم سے شکر کا مطالبہ کرتے ہیں کہ شکر ادا کرو، اور تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ دلیل نمبر 10 قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون۔ اسی نے تمہیں سارے دنیا میں بکھیر دیا ہے اور پھر اسی کی طرف تم نے جانا ہے۔ آخری اور 11ویں دلیل قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پانی دیا ہے اور خوب پانی دیا ہے، تازہ پانی دیا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ انسان پریشان رہتا ہے کہ میں کیا کھاؤں گا، بیمار ہو جاؤں گا کہاں سے علاج ہوگا، مشکل میں میری کہاں سے مدد ہوگی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مستقبل پر پردہ ڈال دیا، چادر ڈال دی، ہمیں نہیں نظر آ رہا، اور وہ سب کچھ کو جانتا ہے اور لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ فرمایا کہ ہماری خواہش کے مطابق اگر 1 سال کی جو ہم استعمال کرتے ہیں نعمتیں، وہ اگر اللہ ہمیں دیتے کہ تم اس کو سنبھالو، تو ہمارے ہاں تو دوسرے دن میں وہ سب خراب ہو جاتی، نہ ہمارے پاس سنبھالنے کا انتظام ہے، نہ اس کو ہم سنبھال سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت ہر کھانا ہمیں روزانہ تازہ عطا کرتے ہیں، سبزی ہے، فروٹ ہے، گوشت ہے، پانی ہے۔ 2 دن کا پڑا ہوا پانی ہم نہیں پیتے، اس پانی کو اللہ نے اوپر بھی محفوظ کیا ہوا ہے، نیچے زمین میں بھی محفوظ کیا ہے، اور جو ہی سامنے آتا ہے تازہ پانی تو دل خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی برکت ہے، اور کتنی زیادہ ہے، سمندر بھرے ہوئے ہیں، بادلوں سے آسمان بھرا ہوا ہے، یہ ساری نعمتیں اور برکتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ فرمایا اگر اسی اللہ نے اس پانی کو زمین کے اندر نیچے کر دیا تو فمن یاتیکم بماء معین، یہ میٹھا پانی پھر تمہیں کون دیتا۔ چنانچہ 11 دلائل کے بعد میں پھر پڑھتا ہوں پہلے آیت، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا وہ ہے اور برکتیں اسی کے پاس ہیں اور برکتیں اسی سے ملیں گی۔ سورہ قلم ہے، اس کے آغاز ہی میں نون والقلم وما یسطرون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی اللہ کی بڑائی اور اللہ کی برکت کو اپنی قوم اور اپنی امت تک پہنچانے کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے، بلکہ آپ کو تیز کیا جا رہا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ ابھار رہے ہیں۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین ہیں ان کے 10 صفات کے ذکر کیے ہیں۔ آپ کے لیے تو فرما دیا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، آپ دیوانہ نہیں ہیں، بلکہ ان لک لاجرا غیر ممنون، آپ جو ان کو سمجھا رہے ہیں اس پر آپ کو ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو اللہ نے اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ آپ کو فائز کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ آپ کو جو مخالف ہے وہ مداہنت چاہتا ہے، وہ نرمی چاہتا ہے، وہ آپ کے دعوے توحید کی دشمنی میں آپ سے بھی دشمنی کر رہا ہے۔ اور اس کی برائیاں کیا ہے؟ فرمایا نمبر 1 وہ مکذبین، جھوٹا ہے۔ نمبر 2 حلافن، قسمیں اٹھاتا رہتا ہے، مہین، بے عزت، بے قدرہ ہے، ہمازن، برا بلا کہنے والا ہے، مشائن بنمیم، چغلی کرنے والا ہے، مناع للخیر، خیر کو روکنے والا ہے، معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، اثیم، 8 نمبر گناہگار ہے، عتل بعد ذالک زنیم، عتل ہے، عتل کا معنی جی
اس سے بڑھ کر، جی ان سب سے بڑھ کر، ہاں وہ تو بعد ذالک زنیم. 10ویں نمبر یہ ہے کہ اس کا نسب بھی ٹھیک نہیں ہے. فرمایا ان کا نزا مال و بنین. اتنی سی بات ہے کہ ہم نے ان کو امتحان میں ڈالا ہے کہ مال دیا ہے، اولاد دیے ہیں. یہ مال اور اولاد پر شکر ادا کرنے کے بجائے ان 10 برائیوں پر آیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ آپ کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ آپ حق کی بات کو مداہنت کریں اور اس کو روکے رکھیں. فرمایا اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کو کہتا ہے یہ پرانے جھوٹی کہانیاں ہیں. اسی کے ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے ان کے اوپر ایک امتحان ڈالا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کو سمجھانے کے لیے نبی بنا کر، ان میں سے فضیلت دے کر، ان میں سے آپ کو برکتیں دے کر، ہم نے آپ کو ان کے مقابلے میں ایک امتحان میں آپ کو بھیج کر ان کو امتحان میں ڈالا ہے، اور نتیجے میں یہ ناکام ہو گئے ہیں. جیسے اس باغ کا تذکرہ کر دیا، اس باغ کا، جس باغ والے کا جو بزرگ ان کے تھے، جس کا باغ تھا یا جس کی کھیتی تھی، وہ جس دن باغ کا پھل توڑتے یا کھیتی کو جناب دانے نکالتے تو پہلے سے اعلان کرتے کل ہم باغ میں جائیں گے. آگے پیچھے سے غریب بھی آ جاتے، انہیں بھی بہت کچھ مل جاتا اور وہ بھی کھا جاتے. لیکن پھر کیا ہوا کہ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے بیٹے 3 آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یہ باپ ہمارا سمجھدار نہیں تھا، سارا سال خود خدمت کریں، خود محنت میں لگے رہیں، اور جب پھل تیار ہو جائے تو لوگوں کو بلا کر ان کو بھی دیتے ہیں. غریب ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہم تو اس طرح کریں گے کہ صبح سویرے سویرے جائیں گے اور کسی کو بھی پہلے سے نہیں بتائیں گے، اور اپنے پھل توڑ کر یا اپنا کھیتی کو کاٹ کر اپنے گھر لے آئیں گے. اچھا پھر چلے گئے جی. فلما رأوہا قالوا انا لضالون. جب اپنے باغ میں پہنچے نا تو باغ ہے ہی نہیں، تو آپس میں کہنے لگے شاید ہم کسی اور جگہ آ گئے ہیں، ہم سے راستہ گم ہو گیا ہے. بل نحن محرومون. نہیں، اب سمجھ آیا کہ ہمارے کل جو نیت میں فطور آیا اور ہم نے کہا کہ دوسروں کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے، غریبوں کو نہیں دیتے، اور ہم نے کہا ہمارے بزرگ تو ایسے ہی تھے سادے یا نہ سمجھ کے خود پورے سال تیار کر کے لوگوں کو کھلاتے تھے، ہم نہیں کھلائیں گے. اب پتہ چلا کہ ہم تو محروم ہو گئے. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. پھر انہوں نے اقرار کیا اور کہنے لگے کہ اللہ ہمارا رب پاک ہے، ہم نے تو زیادتی کی ہے اور ہمیں یہ زیادتی نہیں کرنا چاہیے تھا. سورت ہے الحاقہ. اس سورت میں بھی آغاز ہی میں قیامت کا ذکر ہے. 5 دنیاوی عذابوں کا نمونہ ہے. عادیوں کا تذکرہ، سمودیوں کا تذکرہ، 5 نمونے ہیں، 5 نمونے. اور اسی طرح اسی صورت کے اندر عذابوں کا ذکر ہے. جو قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت کی تخویف اور آخرت کے عذابوں کا ذکر بھی ہے. اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ تو ابتدائی قیامت کا ذکر ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. جب سور پھونکا جائے گا نا، ایک ہی سور، تو اس کے ساتھ سارے زمین اور آسمان بلکہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. دوسری جو حالت ہے وہ آیت نمبر 19 سے بیان کیا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. یہ ہے قیامت جب قائم ہو جائے. پہلے تو آغاز قیامت کا، اب جب حشر کا میدان لگ گیا تو ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں گے. جس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال مل گیا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. وہ کہے گا آؤ میرے نام اعمال کو دیکھو، میرے کتاب کو پڑھو، مجھے تو جنت کا ٹکٹ مل گیا، مجھ سے میرا اللہ راضی ہو گیا. اللہ کریم اس وقت ہم دعا کرتے ہیں ہمیں نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما دے. حدیث پاک میں ایک دفعہ بہت ہی
محبت کا اظہار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، آپ جانتے ہیں دونوں طرف سے محبت تھی، آپ عائشہ سے، عائشہ کو آپ سے، تو حضرت عائشہ نے ایک بات پوچھی کہ ایسا بھی کوئی وقت آئے گا قیامت کے دن میں آپ کو بھول جاؤں اور آپ مجھے بھول جائیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہاں کچھ وقت ایسے آئیں گے جس میں مجھے آپ کا خیال نہیں رہے گا اور آپ کو میرا خیال نہیں رہے گا، اور وہ کون سا وقت ہوں گے؟ تو فرمایا تھا اس میں سے ایک وقت وہ ہوگا جب نام اعمال ملے گا، اور ایک وقت وہ ہوگا جب پل صراط سے گزرے گا، اور ایک وقت وہ ہوگا جب ترازو پہ اعمال تولے جائیں گے اور ہر انسان اپنے پھٹی آنکھوں کے ساتھ یعنی بالکل یکسو ہو کر اس ترازو کو دیکھے گا کہ میرے نیکیاں اس وقت بڑھ رہی ہیں، وزنی ہو رہی ہیں، یا میرے گناہ وزنی ہو رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے وہ خوشی سے آواز لگائے گا، فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوشی والی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، جناب اونچے جنتوں میں ہوگا، ان کے لیے کھانا، ان کے لیے پینا، وہاں کے جناب درختوں کے اوپر جو پھل ہیں اس کے خوشے ہیں وہ بالکل قریب ہوں گے، اور جناب کہا جائے گا کہ کلو وشربو ہنیئا، خوشی سے کھاؤ اور پیو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے گزشتہ دنوں میں نیک عمل کیے تھے۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو بائیں ہاتھ سے ملے گا، حدیث پاک میں آتا ہے اس کا یہ بائیں ہاتھ اس سینے سے ایسے پھاڑ کر پیچھے نکال کر اس کو نام اعمال پکڑا دیا جائے گا، اس کا معنی ہوگا کہ تم جہنمی ہو اور یہ تمہارے لیے جہنم کا ٹکٹ ہے۔ فرمایا فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کہے گا کاش یہ نام اعمال مجھے نہ ملتا، کاش مجھے پتہ ہی نہ چلتا میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش مرنے کے ساتھ ہمارا معاملہ ختم ہو چکا ہوتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں ساری مخلوق ختم ہو جاتی ہے، جانور، پرندے، سب کچھ، لیکن انسان ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ عالم ارواح میں جب آیا ہے اس کے بعد جناب مراحل بدل رہے ہیں، کبھی یہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، کبھی یہ دنیا میں ہوتا ہے، کبھی یہ برزخ میں ہوتا ہے، کبھی یہ حشر میں ہوتا ہے، اور کبھی قیامت میں، اور کبھی جنت اور جہنم میں۔ یہ ختم نہ ہونے والا ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ کہے گا کاش میرے ساری کہانی ختم ہو جاتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، وہ جو بہت بڑے مال پر فخر کر رہے ہیں نا، وہ بھی کہیں گے کہ میرا مال کام نہیں آیا۔ حلق عنی سلطانیہ، میرا منصب کام نہیں آیا۔ اور خذوہ فغلوہ سے تیسری حالت کا بیان ہے جو اب حشر کے بعد اس کو اٹھا کر آگ میں ڈالا جا رہا ہے، زنجیروں میں جکڑ کر آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ قرآن نے اس پر بھی بات کی ہے، اور یہ ہے اصل بات۔ فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اس اللہ کو نہیں مان رہا تھا، اس پر ایمان نہیں لا رہا تھا، اس کی عظمت کو نہیں مانا اس نے، جو اس کا خالق، مالک اور کائنات کا یکتا معبود برحق تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور پھر یہ مسکین کو کھانا کھلانے میں ابھارتا نہیں تھا۔ صداقت رسول کا بیان ہے آیت نمبر 40 سے، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جب بات آتی ہے اللہ کی بڑائی کی، اللہ کے توحید اور اس کے دلائل کی اور اس کے دعوے کی، تو چونکہ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، تو جب بھی یہ بات آئے گی تو ساتھ ہی صداقت رسول، رسول کی تصدیق اور صداقت، اس کی سچائی اور اس کی جناب تعریف، اور اسی طرح صداقت قرآن اس کو بیان کریں گے۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ عزت والے رسول کا قول ہے، وہ شاعر نہیں ہے، وہ کاہن نہیں ہے، نہیں ایک شاعر کا قول ہے، نہیں ایک کاہن کا قول ہے، بلکہ تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے صورت ہے سورہ معارج۔ سورہ معارج میں عذابوں کا ذکر ہے اور تخویف اخروی ہے، اس میں بھی آخرت کے عذاب اور آخرت سے ڈرایا جا رہا ہے۔
مشرکوں نے کئی موقعوں پر اللہ سے عذاب مانگا تھا، فرمایا جب وہ عذاب آئے گا تو اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ اسی صورت میں پھر دونوں کا کردار کا تذکرہ ہے۔ فرمایا ابھی تو تم بڑے شوق سے مانگ رہے ہو نا، انہم یرونہ بعیداً، اور سمجھتے ہیں کہ یہ دور ہے، دور نہیں ہے، ونراہ قریباً، یہ بہت قریب ہے۔ لیکن جب آئے گا یہ عذاب، جب دیکھیں گے اس عذاب کو تو فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ یہ بڑی عجیب آیت ہے، ہر انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ آج بچوں کے لیے، برادری کے لیے، بیوی کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے اور ماں باپ اولاد کے لیے بہت دفعہ بڑے بڑے گناہوں سے گزرتے ہیں اور عظیم عظیم نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ کل جب پکڑے جائیں گے نا اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو فرمایا ہر مجرم پھر یہ کہے گا کہ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، میرے بچے جائیں آگ میں بچ جاؤں۔ بچے دینے کے لیے تیار ہے فدیے میں، وصاحبتی بیوی دینے کے لیے تیار ہے، اخی ہے بھائی دینے کے لیے تیار ہے، فصیلتی بیوی دینے کے لیے تیار ہے، من فی الارض جمیعاً سب دینے کے لیے تیار ہے، ثم ینجی، اور کہے گا مجھے نجات مل جائے۔ لیکن وہ کل انصاف کا دن ہے، ہر ایک کو اس کے جرم کا، ہر ایک کو اس کے گناہ کی سزا ملے گا۔ ایمان والوں کا اوصاف کا تذکرہ ہے، الا المصلین، اس عذاب سے بچنے والے وہ نمازی ہوں گے، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ نمبر 2، والذین فی اموالہم حق معلوم، ان کے مال میں معلوم حق ہے اللہ کا جس کو وہ ادا کرتے ہیں، للسائل، مانگنے والے کے لیے بھی، والمحروم، اور وہ جس نے مانگا تو نہیں لیکن اس کو ضرورت ہے وہ محروم ہے۔ فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین، وہ قیامت کے دن کی تصدیق کرنے والے ہیں، والذین هم من عذاب ربہم مشفقون، وہ رب کے عذاب اور آخرت کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنے امانت اور عہد کا رعایت کرتے ہیں، والذین هم بشہاداتہم قائمون، فرمایا گواہی پر قائم رہتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اولئک فی جنات مکرمون، ان صفات والوں کو پھر اللہ کے ہاں بڑے جنت باغات ہیں، ان کا بڑا اعزاز اور اکرام ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان صفات پر پورے اترنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے اللہ کریم ہم سب کو ان اعمال، یہ جو نظریہ اور عمل ہمیں دیا گیا ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ سورہ نوح، اس میں یہ سورت تو پوری پڑھنا چاہیے، اور اس سورت کو تو ایک ایک آیت کے کر کے پڑھنا چاہیے۔ ہمارے بہت سے مسائل کا اس میں حل ہے، جہاں انبیاء کی دعوت کا تذکرہ ہے، جہاں انبیاء کی ہمت کا تذکرہ ہے، جہاں حق والوں کے نجات کا تذکرہ ہے، اور دنیا مخالف، دنیا دشمن جو حق کا ہر زمانے میں دشمن رہا، حق والوں کا، ان کے بھی کرتوتوں کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر کی دعوت کا تذکرہ ہے سب سے پہلے کہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، پیغمبر نے کہا تھا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں ان 5 بزرگوں کا تذکرہ بھی ہے اسی صورت میں کہ وقالو، اس پیغمبر کے مقابلے میں انہوں نے کیا کہا، لا تذرن آلہتکم، دیکھو اپنے خداؤں کو نوح کے کہنے پر چھوڑنا نہیں ہے۔ کون تھے ان کے خدا؟ ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 بزرگ۔ بات یہ تھی کہ آدم سے لے کر نوح علیہ السلام تک شرک کی کوئی شکل اور کوئی صورت نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام کے بعثت سے تھوڑے پہلے یہ نیک لوگ تھے، ان کے وفات پر شیطان نے کہا ان کی مورتیاں بناؤ، تصویریں بناؤ۔ اس شریعت میں اجازت تھی، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں منع ہے، بنائی گئی تو کہا بس ان کی زیارت کرو، زیارت کی گئی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اگلے نسل کو شیطان نے کہا کہ دیکھو تمہارے بڑے تو ان کو پوجتے تھے، ان سے حاجتیں مانگتے تھے،
پھر کون دیکھتا ہے؟ جب شیطان آ جاتا ہے اور کسی کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر مرضی اس کی ہوتی ہے، لگام اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ قوم بھی سمجھ گئی کہ واقعی، اور جب یہاں حالات شرک کے بن گئے اور پہلے دفعہ زمین پر شرک شروع ہوا کہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بزرگوں کو لایا گیا، تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے پھر اپنے انداز میں دعوت دی ہے، جیسا آپ نے پیچھے کئی صورتوں میں پڑھ لیا ہے، تلاوت سن لی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بخشیں گے، ویؤخرکم الی اجل مسمی۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، رب جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے اپنے نبی کی اس دعوت کا تذکرہ کیا ہے کہ نبی کہتے ہیں میں نے دن کو بھی دعوت دی، رات کو بھی دی، یہ تو بھاگتے رہے مجھ سے، میں نے ان کو دعوت دی کہ ان کی بخشش ہو جائے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی، انہوں نے کپڑوں سے اپنے آپ کو پردے میں رکھا، انہوں نے بڑائی کی، میں نے پھر جہرن انی دعوتہم جہارا، ان کے سامنے کھلے طور پر دعوت دی، پھر میں نے اسررت لہم اسرارا، سرگوشی اور آہستہ میں دعوت دی، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، پہلی بات وہ تمہیں معاف کر دے گا، دوسری بات بارشیں نہیں ہو رہی وہ تمہیں بارشیں دے گا، تیسری بات وہ تمہیں مال دے گا، چوتھی بات وہ تمہیں اولاد دے گا، پانچویں بات وہ تمہیں باغات دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں نہریں دے گا۔ کیوں اللہ کی عظمت کو نہیں مانتے؟ اس نے تو تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ پھر آگے انہوں نے دلائل دیے ہیں آسمانوں کے بنانے کا، چاند کا، اور جناب سورج کا، اور اسی طرح زمین کے اندر جو پودے، سارا، لیکن فرماتے ہیں کہ رب انہم عصونی، بس سب کچھ کے باوجود انہوں نے میری بات نہیں مانی، بلکہ انہوں نے اس کی پیروی کی ہے۔ فرمایا لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، جن کے مال اور اولاد نے ان کے خسارے کو بڑھا دیا۔ آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر نوح علیہ السلام کے اس بد دعا کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ اس وقت جب اللہ نے بتا دیا کہ اب ان میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا، ہوئے بھی نہیں۔ 950 سال کی دعوت پر آپ کے گھر کے افراد کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہوا، 80-82 افراد تھے جو کشتی میں بچ گئے۔ پھر فرمایا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ربا اب کوئی گھر نہیں ہونا چاہیے ان مشرکوں کا اور ان کافروں کا۔ آپ نے اگر ان کو چھوڑا تو آنے والے نسلوں کو گمراہ کریں گے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ قرآن میں تذکرہ ہے کہ کشتی کا حکم ملا، پھر جناب تذکرہ ہے کہ پانی اوپر سے بھی آیا، نیچے سے بھی آیا، پھر آپ اور آپ کے ماننے والے کشتی میں سوار ہوئے، اور تمام دوسرے جانوروں میں سے جوڑے کو رکھا گیا کشتی میں، اور دنیا تھوڑی سی دیر میں ساری ڈوب گئی۔ سورہ جن، اس کے بعد جن کے تذکرے میں، چونکہ پہلے اس کا تذکرہ تفصیلاً آ چکا ہے، میں صرف ایک آیت کا تذکرہ کروں گا جو سب سے پہلے ہے کہ جن چلے تھے کہ ہمیں اوپر جانے سے کیوں روکا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں فجر میں تلاوت کر رہے تھے، جب سنا نا استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو بڑا عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت کی طرف ہم ایمان لائے ہیں۔ اور نتیجہ پہلے دفعہ سن کر نکالا ہے قرآن کا ایک سبق کہ لن نشرک بربنا احدا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ پھر جو جنوں کی باتیں ہیں قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، کاش آج کا کوئی انسان اس کو پڑھے اور اس کو سمجھے اور پھر اس شرک سے باز آئے اور اپنے اللہ کے عظمتوں کو مانے۔ ٹائم کافی ہو گیا، میں نے جیسا عرض کیا آج آخری نشست تھی، اس لیے اس پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔